ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. کہ کوئی مسلمان ناموس رسالت پر حملے کو برداشت نہیں کر سکتا. مسلمان بھوکا مر سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، اپنی عزت دے سکتا ہے، لٹ سکتا ہے، مگر عقیدہ ختم نبوت کو لٹنے نہیں دے سکتا. غریب سے غریب ہو مسلمان، گناہگار سے گناہگار ہو، اعمال میں 100 کمی ہو، ہر چیز اپنی جگہ، مگر اس کے اندر عشق رسول کی ایک تپش ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے ایک غیرت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر ایک تمکن ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا ہے. آپ اپنی تخلیق میں، پیدائش میں سب سے پہلے نبی ہیں، خلق میں اور ظہور اور بعثت میں سب سے آخری نبی ہیں. اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا آپ کے نور کی تخلیق سے ہوئی، اور اس کائنات میں اللہ رب العزت کی آسمانی ہدایت کے نزول کی انتہا اور بعثت اور رسالت اور نبوت کے نظام کا اختتام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ظہور سے ہوا. سارا زمانہ اس کائنات کی ابتدا سے اس کائنات کی انتہا تک، جب زمانہ ختم ہو جائے گا، جب وقت نہ رہے گا، جب انسان نہ رہیں گے، مخلوق نہ رہے گی، زمین نہ رہے گی، آسمان نہ رہیں گے، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، وہ اینڈ. اور جب کائنات میں کچھ نہ تھا، عدم تھا، اور عالم وجود کی ابتدا ہوئی، وہ بگننگ، وہ ابتدا کی حد اور وہ انتہا کی حد، یہ سارے زمانے تاجدار ختم نبوت کی کملی کے نیچے ہیں. اس کائنات کو ظہور بھی حضور کے وجود سے ملا، اس کائنات کی بقا بھی حضور کے توسل سے ہے، اس کائنات میں ہر کمال بھی حضور کے توسل سے ہے. ہم زندہ حضور کے لیے ہیں، حضور کی وجہ سے ہیں، ہم پل رہے ہیں، اللہ کے نظام ربوبیت کے تحت پرورش پا رہے ہیں، اس میں بھی وسیلہ حضور کا ہے. ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اس میں بھی وسیلہ حضور کا ہے. لہذا کلمہ گو اس کا جینا حلال نہیں ہے جب تک وہ تاجدار ختم نبوت سے وفادار ہو کے نہ جیے. چونکہ ساری کائنات کو ہر کمال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ملا، اس لیے کائنات کے ہر کمال کا منبع اور مصدر اور ہر کمال کا سرچشمہ حضور علیہ السلام کا وجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے مقام و مرتبہ کو مختلف حسین و جمیل طریقوں سے بیان کیا ہے.
بڑے بڑے عجیب اور حسین اور عظیم طریقوں سے بیان کیا ہے، مگر ان قرآنی بیانات میں سے ایک عجیب بیان ہے جو آقا علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ساری خوبیاں، ساری خصلتیں، ساری اچھائیاں، سارے اخلاق کمال پر ہیں، اور کمال کی بھی انتہا ہے، مگر سارے کمالوں کی انتہا میں اعتدال بھی ہے، یعنی ایک خوبی دوسری خوبی کو چھپا نہیں رہی، یہ خوبی اس خوبی کو نظر انداز نہیں ہونے دیتی، یعنی ساری خوبیاں بدرجہ اتم بدرجہ کمال ہیں، اور کمال کا کمال یہ ہے کہ ہر شے غایت اعتدال پر ہے، ہر شے غایت اعتدال پر ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا انسانی جسم میں اونچا قد اچھا لگتا ہے، مگر بے حساب اونچا قد ہو جائے تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، قد بہت چھوٹا ہو جائے تو اچھا نہیں لگتا، قد میں بھی اونچائی میں بھی اعتدال ہوتا ہے۔ انسانی اعضاء میں بھی توازن اور اعتدال سے حسن بن جاتا ہے۔ جسم کی جو طاقت ہے اور مسلز ہیں ان کے اندر بھی اعتدال ہو تو بندہ حسین لگتا ہے۔ ہر چیز، آنکھ کو لے لیں، ناک کو لے لیں، منہ کو لے لیں، سینے کو لے لیں، پیٹ کو لے لیں، جس شے کو دیکھو اس میں اپنا اعتدال اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا جو ربط ہے اس کا اعتدال، ہر جگہ اعتدال ہو تو اس کو حسین کہتے ہیں، اس کو حسین کہتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، کہ آپ کے اندر ہر کمال ہے اور ہر کمال کا اعتدال ہے، ہر کمال ہے اور ہر کمال میں اعتدال ہے، اور یہ پورے اسلام کی تعلیم ہے۔ اس وجہ سے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحابی نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ یہ سوال کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ آپ نے جواب دیا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ نے جواب دیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سارا قرآن اور قرآن کی ساری آیتیں یہ مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ بتانا یہ چاہتی تھی کہ حضور کے اخلاق گنتی سے باہر ہیں، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے معنی کی کوئی حد نہیں، اس کے معارف کی کوئی حد نہیں، اسی طرح حضور کے اخلاق کی کوئی حد نہیں۔ جیسے قرآن کو پڑھو، 1400 سال گزر گئے، ہر آنے والا عالم اور عارف، مفسر، محدث، فقیہ، مجتہد، ہر آنے والا جب اسی قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے تو نیا معنی بیان کرتا ہے۔ امام رازی نے اور معنی بیان کیا، سیوطی نے اور معنی بیان کیا، ابن کثیر نے اور معنی بیان کیا، کشاف نے اور معنی بیان کیا، آلوسی نے اور معنی بیان کیا، شیخ اکبر نے اور معنی بیان کیا۔ الغرض علماء نے پڑھا کئی معنی، ایک ہی آیت کے معنی بیان کیے۔ عرفاء اولیاء نے پڑھا، اسی آیت کے 40 معنی بیان کیے۔ اگلے آنے والے وقت میں کسی اور عارف نے پڑھا اور معنی بیان کیے، اگلے وقتوں میں اور نے پڑھا اور معنی بیان کیے۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن مجید کے معنی ختم نہیں ہوئے۔ ہر شخص جب پڑھتا ہے اس پر نئے معنی کا انکشاف ہوتا ہے، نئے معنی کے چشمے ابلتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کی کوئی حد نہیں،
اس طرح اس کے کلام کے معارف کی کوئی حد نہیں، اس کے کلام کی معنی کی کوئی حد نہیں، بس دماغ چاہیے، قلب عارف چاہیے، نگاہ چاہیے، جو عارف دیکھتا جائے گا معنی کے سمندر ابلتے چلے جائیں گے، اور قیامت تک لاکھوں کروڑوں لوگ ہر روز قرآن کی اسی آیت کو پڑھیں گے، وہ آیت نیا معنی بیان کرے گی، نئے سے نئے معنی منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ کا فرمانا یہ تھا جس طرح اللہ کے کلام کے معنی کی حد نہیں ہے، اس طرح مصطفیٰ کے اخلاق کی حد نہیں ہے۔ جو میرے مصطفیٰ سے ملا اس نے نیا اخلاق پایا، دوسرا آدمی ملا اس نے اور اخلاق پایا، تیسرا ملا اس نے اور اخلاق پایا، لاکھوں لوگ ملے لاکھوں اخلاق، اور جس طرح حضور کی سیرت کو دیکھتے جاؤ گے اخلاق سمندروں کی طرح ابلتے جائیں گے۔ اس لیے میرے پاس گنتی نہیں ہے آقا علیہ السلام کے اخلاق کی، سمجھ لو کہ سارا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق۔ جس طرح قرآن کے معنی غیر محدود ہیں، اس طرح حضور کے اخلاق اور حضور کی صفتیں غیر محدود ہیں۔ یہ آپ کا جواب تھا، اور مطلب آپ کا کہنا یہ چاہتی تھی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف میں لکھا، آپ کہنا یہ چاہتی تھی پوچھنے والے کے لیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، آپ جواب دینا چاہتی تھی کہ ان کے اخلاق اللہ کے اخلاق تھے۔ اخلاق محمدی کیا تھا؟ وہ اخلاق الہیہ تھے، اللہ کے اخلاق تھے، مگر بارگاہ سمدیت اور بارگاہ الوہیت کے ادب میں، احترام میں اور اس کے روب میں یہ لفظ نہیں بول سکی کہ وہ اللہ کے اخلاق سے متخلق تھے، تو بجائے اللہ کا نام لینے کے اللہ کے کلام کا نام لے دیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے ہر کلام کو اللہ کی ایک صفت کہیے، کلام صفت ہوتا ہے نا، بولیے کلام، بولیے کلام صفت ہوتا ہے، تو کلام اللہ کی صفات میں سے صفت ہے، اور سارا قرآن اللہ کے کلمات ہیں، وہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو بجائے یہ کہنے کہ حضور کے اخلاق اللہ کے اخلاق تھے، انہوں نے اللہ کے کلام کا نام لے کر ادب الوہیت بھی رکھا اور عظمت نبوت بھی بیان کر دی، ادب الوہیت بھی رکھا اور عظمت شان مصطفیٰ بھی بیان کر دی۔ بات کہہ گئی کہ قرآن سارا حضور کا اخلاق تھا، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفتیں۔ تو کہنا چاہتی تھی اگر مصطفیٰ کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہو قرآن دیکھو، قرآن اللہ کے اخلاق اور صفتوں کا بیان ہے، ان صفتوں کا ایک رخ جو اوپر کو تھا وہ شان الوہیت کا اخلاق تھا، اور وہ رخ جو ابدیت نیچے کی طرف تھا وہ شان ابدیت اور مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ اس لیے اگر تم پڑھنا چاہو تو قرآن ایک کتاب کی شکل میں تھا، اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو چلتا پھرتا قرآن ایک پیکر کی شکل میں تھا، مصطفیٰ کی شان تھا۔ اخلاق حسنہ کی مثال یہ ہے زمین میں آسمان آ جائے، اس لیے کہ انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ زمین کی مانند ہے، اور اخلاق حسنہ اصل میں اللہ کے صفات ہیں۔ تو جب بندے کے نفس میں اور بندے کا جسم زمین کی طرح ہے، جسم ناسوتی ہے، اور اخلاق حسنہ ملکوتی چیز ہے، جیسے ناسوتی جسم میں ملکوتی صفات سما جائیں، یا سمجھیں کہ پیکر بشری میں، انسان کے بشری پیکر میں مالا اعلیٰ اوپر کی کائنات سما جائے، اس طرح سمجھے کہ زمین میں جیسے عام سمجھنے کے لیے جیسے زمین میں آسمان سما جائے، اس طرح سمجھو کہ پیکر بشری میں مالا اعلیٰ سما جائے۔ تو ایک نقطہ اور سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں۔ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے، تو جانیے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کی اندر آیتیں دو طرح کی ہیں، بلکہ تین طرح کی ہیں۔ کچھ آیات ہیں محکمات، آیات محکمات، وہ ہر ایک کو سمجھ آتی، وہ ہر ایک کو سمجھ آتی۔ دوسری قسم ہے آیات متشابہات، وہ ہر عام کو سمجھ نہیں آتی، ان کا علم اللہ کو ہے یا اللہ جنہیں معرفت عطا کرتا ہے اہل اللہ کو ہے۔ متشابہات کا علم یا اللہ کو ہے یا اہل اللہ کو ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، یا اللہ کو ہے یا اہل اللہ کو ہے، غیر اللہ کو نہیں ہے۔ اور جو آیات محکمات ہیں وہ ہر کوئی سمجھتا ہے، عام آیتیں جس کے معنی سادہ ہیں، حکم ہیں، مشکل نہیں ہیں۔ تو متشابہات خاص خاص کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں 14 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، تو حروف مقطعات یہ بھی متشابہات میں سے ایک قسم ہے۔ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کو اہل اللہ بھی نہیں جانتے، یہ صرف یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن میں 3 قسموں کی آیتیں ہیں، تو آقا علیہ السلام کے اخلاق اور صفات اور کمالات کو پورے قرآن سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے کچھ اخلاق اور کچھ کمالات ایسے ہیں جنہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جنہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ وہ علماء بھی جانتے ہیں، فقہا بھی جانتے ہیں، واعظ لوگ بھی جانتے ہیں، خطیب بھی جانتے ہیں، امام بھی جانتا ہے، مقتدی بھی جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، تھوڑا پڑھا لکھا بھی جانتا ہے۔ تو وہ آیات محکمات کی مانند جو اخلاق ہیں مصطفیٰ کے اور صفات، وہ ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آ گئیں۔ آقا علیہ السلام کے اندر کچھ اخلاق اور صفات ایسی ہوئیں، کچھ اخلاق و صفات جو صرف عارفوں کو پتہ چلا اور جاہلوں کو پتہ نہ چلا۔ ان کو صرف ابو بکر کی آنکھ نے دیکھا، فقط عمر کی آنکھ نے دیکھا، انہوں نے اپنے رنگ میں دیکھا، عمر نے اپنے رنگ میں دیکھا، عثمان نے اپنے رنگ میں دیکھا، اور جب علی کی باری آئی ان کو باب مدینہ علم بنایا، انہوں نے کسی اور رنگ میں دیکھا۔ گویا جن جن کو وہ معرفت ملی اور وہ آنکھ ملی، کچھ اخلاق ایسے تھے متشابہات کی طرح کہ وہ خاصوں کو معلوم ہوئے۔ اب جن کو وہ معلوم نہیں وہ انکار کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں اور مجادلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر فتوی لگاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں سمجھ نہیں۔ اور ایک قسم آقا کے اخلاق اور کمالات کی ایسی بھی ہے جو حروف مقطعات کی طرح ہے، جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، مخلوق میں جانتا ہی کوئی نہیں، مخلوق میں جانتا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ تو ایک بولا مگر اس کے اندر سمندر بہا دیے معانی کے۔ فرمایا سارا قرآن حضور کے اخلاق ہیں، تو گویا حضور کے اخلاق میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، مقطعات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ گزر گیا، حضور کے مقام و مرتبہ کی حقیقت کو انسان نہیں جان سکا۔ انسان اتنا جانتا ہے جتنی اس کی سمجھ جہاں تک پہنچی، جتنا علم اس کا پہنچا، جتنی معرفت پہنچی۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق اور کمالات کا احاطہ اور ادراک کوئی نہیں کر سکا۔ آقا علیہ السلام اللہ کی صحبت میں تھے، اللہ کی مصاحبت میں تھے، تو جس طرح ہر ایک کو صحبت کی وجہ سے اس کا رنگ چڑھتا، تو حضور جو ساری عمر اللہ کی صحبت میں رہے ان پر اللہ کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا، ان پر اللہ کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا، جو ہر لمحہ اللہ کی مصاحبت میں گزرتا، اللہ کی قربت میں گزرتا، اللہ کے حضور گزرتا، اللہ کے دربار میں گزرتا،
اللہ کی قربت میں گزرتا ہر لمحہ، تو ہر لمحہ اللہ کا کوئی نہ کوئی رنگ مصطفیٰ پہ چڑھتا رہتا تھا۔ اور یہ بھی سن لیں، جب دوسرے کا رنگ چڑھتا ہے تو اپنا پہلا رنگ اتر جاتا ہے، یا اتر جاتا ہے یا نئے رنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ دیکھو نا، آپ کپڑا لے لیں، کپڑے کو رنگ ساز رنگتا ہے نا، تو جب آپ کپڑا خرید کے لاتے ہیں تو اس کا کوئی رنگ تو ہوگا، اب اس کو آپ نیا رنگ چڑھا دیتے ہیں، یا گھر کی دیوار کو پینٹ کرتے ہیں، تو جب پینٹ کرتے ہیں تو وہ رنگ جو کرنا چاہتے ہیں چڑھ جاتا ہے، پھر آپ اس کو بعد میں صفائی کرتے ہیں، صفا کر کے اور رنگ چڑھ جاتا ہے، صفائی کرتے ہیں اور رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو نیا رنگ چڑھانے کے لیے صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، صفائی کے ساتھ نیا رنگ چڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صفائی کی محنت نہ کریں اور چاہیں کہ خالی رنگ چڑھ جائے، صفائی کریں گے نیا رنگ چڑھے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی صحبت و سنگت میں ہر وقت گزارتے تو ہر وقت آقا علیہ السلام پر اللہ کے اخلاق و صفات کا رنگ چڑھتا، اور چڑھتے چڑھتے وہ رنگ ہو گیا کہ سارے اخلاق الہیہ حضور علیہ السلام کی ذات میں آ گئے۔ اس لیے ائمہ نے کہا، حضرت شیخ اکبر نے تلقی الاذہان میں لکھا، اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیا، اور بڑے ائمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان للہ 360 خلقہ، اللہ تعالیٰ کے 360 اخلاق ہیں۔ کتنے؟ جیسے آپ نے سنا نا اللہ کے 99 اسماء ہیں، کتنے اسماء الہیہ ہیں؟ 99 جو معروف ہیں، ورنہ تو اللہ کے اسماء کی بھی حد نہیں ہے، مگر عام طور پہ جو روایات میں موجود ہے اللہ کے 99 اسماء۔ اسی طرح جیسے اسماء 99 ہیں، اس طرح اللہ کے اخلاق بیان کیا گیا 360 اخلاق ہیں، کوئی حد نہیں ہے، مگر کچھ کا ذکر کیا گیا، کچھ نمایاں کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا اللہ پاک نے، جو ان میں سے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ایک خلق بھی اپنی زندگی میں داخل کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے 360 اخلاق ہیں۔ تو اولیاء اور علماء فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اخلاق کسی نبی اور رسول میں جمع نہیں ہوئے سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، سارے اخلاق حضور کی ذات پاک میں جمع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کھاتے تھے، مگر آپ کا جسم بھی کھانے کا محتاج نہ تھا، وہ کھانے کو سنت بنانے کے لیے کھاتے تھے۔ آپ نے شادی کی، شادی کی محتاجی نہ تھی، اس کو سنت بنانے کے لیے کرتے۔ علالت ہوتی، بیماری ہوتی، جسم اس کا محتاج نہ تھا، مگر یہ سارے عوارض بشریہ اس لیے ہوتے تاکہ انسان انسانی زندگی کے پیکر سے سیکھ سکیں اور اپنی زندگیاں حضور کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ان کا ظہور بھی نہ ہوتا تو انسانوں کا ربط نہ رہتا حضور کی زندگی کے ساتھ، کنیکشن نہ رہتا، آقا کی زندگی سے اخذ کرنے اور سبق لینے کا امکان نہ رہتا۔ تو آپ کے اخلاق کا پہلو یہ تھا کہ اپنی ذات پر کوئی زیادتی کرتا آپ کی ذات کے خلاف تو آپ معاف کرتے، پوری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر دین پر کوئی زیادتی کرتا یا مظلوموں اور کمزوروں پر زیادتی کرتا، ظلم کرتا، آپ انتقام لیتے، کبھی معاف نہ کرتے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اگر کسی نے آپ کی ذات پر حملہ کیا، آپ کے چہرہ اقدس کو زخمی کیا، دندان مبارک شہید کیے، آپ کو زخمی کیا، اپنی ذات کا میٹر آیا تو آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا، معاف کیا، بد دعا نہیں کی۔ لیکن دین کو زخمی کیا، کسی نے دین کو، نماز کو زخمی کیا، یا کسی مظلوم اور کمزور کو زخمی کیا، کسی مظلوم اور کمزور پر ظلم کیا، تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے انتقام لیا، اس کو معاف نہیں کیا۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں عشق مصطفیٰ کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ،
یقین اور استقامت کے ساتھ، ختم نبوت کی محبت کے ساتھ، حضور کی غلامی کے ساتھ بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، چلتے رہو۔ انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر ہے، مظلوم فتح یاب ہوں گے اور ظالم ذلت اور رسوائی کا نشان بنے گے۔ آخر پہ آپ سب کو میلاد پاک کے اس عظیم اجتماع پر اور تاجدار ختم نبوت کی عظیم کانفرنس کے موقع پر اور اس انتظام پر پھر صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں اور اختتام کر رہا ہوں۔ اور کھڑے ہو جائیے، آخر وقت ہے پچھلی رات کا، آقا علیہ السلام کے میلاد پاک پر سلام پڑھیں اور محبتوں کے ساتھ، کیف اور سرور کے ساتھ صلاۃ و سلام کے ہدیے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔